إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. معزز علماء کرام، مسجد عبدالرحیم فیضی کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اس عنوان کی اہمیت شادی شدہ زندگی یا کامیاب ازدواجی زندگی، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا اس کو، کہ اس مجلس میں بچے بھی موجود ہیں اور ابھی سے اس عنوان کے تحت تیار ہونے کے لیے گویا کہ وہ بیٹھے ہیں کہ ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کامیاب ازدواجی زندگی کے اصول کیا ہیں۔ ابھی ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو بہت بعد میں کام آنے والی بات ہے اس کو بہت جلد سیکھ لیا جائے، اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے، یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، تمام مخلوقات، تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم غور کرو، نصیحت لو، سوچو۔ اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، نر مادہ، مذکر مؤنث، میل فیمیل۔ مرد اور عورت کا جوڑا اللہ نے بنایا۔ اس کو آواز کو دیکھ لیں، اس کو تھوڑا ٹریبل تھوڑا کم کر دیں گے تو صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے اور اسی جوڑے سے چاہے وہ انسان ہوں یا جاندار ہوں ان کی نسل جاری رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں میں ایک دوسرے کے لیے رغبت رکھی ہے، نفرت نہیں، اور دونوں کے جمع ہونے سے چاہے وہ انسان ہو یا دوسرے جاندار ہوں ان کا سلسلہ نسل چلتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تخلیقی اعتبار سے نسل کا باقی رہنا دونوں پر نربھر ہے، دونوں پر ڈپینڈنٹ ہے۔ کسی بھی مخلوق کی نسل باقی رہنا اس کا مدار دونوں پر ہے، اور دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی جینڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ جینڈر کے بارے میں بحث میں نہ جائیں، موجودہ حالات میں لوگ کہنے لگے ہیں کہ جیسے بھی جینڈر ہو، انسان کو جو لگتا ہے وہ ہے۔ مرد کے بدن میں عورت پھنسی ہوئی ہے اور عورت کے اندر مرد پھنسا ہوا ہے،
تو یہ ساری جہالت کی چیزیں ہیں اور یہ موجودہ دور کی خرافات میں سے ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے طبقے میں یہ چیز زیادہ عام ہو رہی ہے. یا تو مرد ہے یا تو عورت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پرابلم ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، یا تو جسمانی اعتبار سے یا دماغی اعتبار سے. زیادہ تر دماغی اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے نسل کی بقا کے لیے مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت اس طرح سے پیدا کیا اور ان دونوں کے درمیان رغبت رکھی اور سلسلہ نسل کو جاری رکھا. یہ اللہ کی حکمت سے ہے. انسانی زندگی میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے پیدا کیا کی دو تفسیریں ہیں. ایک، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے سب پیدا ہوئے، ان سے بیوی پیدا ہوئی اور پھر بعد میں دونوں کے جوڑے سے انسان پیدا ہوئے. اور ایک قول یہ ہے کہ ایک جان سے یعنی ایک جنس سے پیدا کیا، کہ مرد بھی انسان، آدم علیہ السلام بھی انسان تھے اور ان کی بیوی حوا یہ بھی انسان تھی، کہ تم سب کو ایک جنس سے پیدا کیا، لوگوں کو، سب کے سب انسان ہیں. اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس ایک جان سے، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں زمین پر پھیلا دی ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد پیدا کیے تو عورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. یہ اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت کی دلیل ہے، اس کی حکمت کی دلیل ہے. ایسا نہیں ہوا کہ لوگ کہیں کئی سال ہو گئے لڑکیاں ہی پیدا نہیں ہوتی ہیں، صرف لڑکے پیدا ہوتے ہیں. ہوا کبھی ایسا؟ سوچئے ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی دلیل نہیں ہے کہ بس لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں اور انسان مرد ختم ہو گئے؟ 20 سال 30 سال ہو گئے لڑکے ہی پیدا نہیں ہوتے ہیں، صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. یا 1000 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک آدھا لڑکا پیدا ہوتا ہے. نہیں ہوتا ایسا، بلکہ اللہ برابر بیلنس، جب سے انسانیت بنی ہے، جب سے انسانیت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے برابر بیلنس رکھا ہے. کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں لیکن اتنا نہیں کہ دونوں کے درمیان ایک سے محروم ہو جائیں ہم اور انسان ختم ہو جائے، دنیا میں نسلیں ختم ہو جائیں. اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہے اور اللہ پورا نظام چلا رہا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، تبھی دونوں اللہ پیدا کرتا ہے. ان دونوں کا وجود ضروری ہے. اسی لیے کہا کہ اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، انسان کے لیے انسان. سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، پھر ان کے بعد ان کے لیے ان کی بیوی حضرت حوا، اور پھر اس کے بعد انسانی سلسلہ ان دونوں کے ذریعے سے چلا. اور اللہ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے زمین پر پھیلا دیے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. ساری دنیا میں انسان، گورے کالے، چین، جاپان اور افریقہ اور یورپ اور عرب اور عجم، سارے اللہ نے پھیلا دیے. رنگ برنگے ہیں لیکن انسان ہیں، الگ الگ قسم کے قبیلے کنبے ہیں لیکن ہیں انسان. ہر ایک کا مزاج وہی ہے، انسانی خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، وہ ساری چیزیں آلموسٹ سیم ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے
مرد بنایا تو مرد کے ساتھ میں جوڑا عورت بھی بنائی. اسی طرح سے اللہ نے سارے رسول ان لوگوں کو بھی شادی شدہ زندگی والا بنایا. نکاح کی اہمیت دین میں اتنی ہے اور جوڑا اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو نکاح والی زندگی دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ سورہ الرعد میں آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائیں اور اولاد ان کو دی. یعنی جتنے رسول آئے وہ سب کے سب شادی شدہ ہوا کرتے تھے، نکاح والی زندگی جیتے تھے، اور بیویوں سے قربت کے نتیجے میں ان کی اولاد بھی ہوتی تھی. وہ صرف نکاح کر کے چھوڑ نہیں دیتے تھے بلکہ بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کی اولاد بھی ہوتی تھی، بیوی بچوں والے تھے. اب دیکھیں اسلام کے علاوہ ادیان کو آپ دیکھیں تو نکاح کو اور بیوی سے قربت کو، شادی شدہ زندگی کو اللہ تک پہنچنے میں اور انسان کی ترقی میں رکاوٹ مانا جاتا ہے. اس لیے بہت سے دین دھرم ایسے ہیں، ریلیجن ایسے ہیں کہ ان کے اندر انسان واقعی روحانی ترقی چاہتا ہے تو پھر وہ شادی شدہ زندگی کو چھوڑ دیتا ہے. تقریباً ادیان کا حال آپ دیکھیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں یہ کمال ہے کہ جتنے نبی آئے وہ سارے انسانوں میں سب سے بہترین دیندار تھے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نیک، اور پھر ان کی زندگی اگر دیکھی جائے تو شادی شدہ تھے. نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ اولاد والے بھی تھے، اور اولاد نہیں ہوئی تو بڑھاپے تک اولاد مانگتے تھے. اسی لیے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی. سورہ مریم آپ دیکھیے، یا اس کے علاوہ سورہ آل عمران آپ دیکھیں، یا اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی. تو نبی جتنے بھی گزرے، رسول جتنے بھی گزرے، شادی شدہ تھے وہ. یعنی شادی شدہ ہونا دینداری میں عیب نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے دینوں میں مانا جاتا ہے. اسلام نے شادی شدہ زندگی کو ایک اچھا مقام دیا کہ اس کو دینداری کے لیے ضروری قرار دیا، اور انبیاء کی مثال دی کہ انبیاء بھی سارے شادی شدہ تھے، بلکہ اس پر برات کا اعلان کیا گیا کہ کوئی آدمی یہ تصور رکھے کہ نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ رکاوٹ ہے دینداری میں، ایسے انسان کو برا مانا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میرا طریقہ ہے، تو جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس میں اس کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا گیا جو نکاح کو برا سمجھے یا نکاح سے بیزار ہو یا نکاح کو نہ کرے. کہا کہ میرا طریقہ ہے. نہ صرف سارے نبی بلکہ ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نکاح والی زندگی جیتے تھے، بلکہ آپ کے کئی نکاح ہوئے تھے، اور آپ نے امت سے بھی کہا کہ نکاح میرا طریقہ ہے. یعنی دینی عمل بنا کہ آپ نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، تو جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ نے بیزاری کا اعلان کیا جو نکاح نہ کرے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا انکحوا فإنی مکاثر بکم. نکاح کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پر، تمہاری گنتی کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا کہ دیکھو میرے کتنے امتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ اولاد کی کثرت نکاح کا نتیجہ ہوتی ہے. تو آپ نے کہا نکاح کرو اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر دوسرے نبیوں کے مقابلے میں فخر کروں گا کہ میرے امتی زیادہ ہیں. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نکاح کرو، زواج اختیار کرو
اس لیے کہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تم پر یعنی تمہاری کثرت پر فخر کروں گا کہ میرے امتی دیکھو کتنے زیادہ ہے. تو معلوم ہے کہ نکاح اس کا ذریعہ ہے، نکاح اس کا ذریعہ ہے. تو نکاح اسلام میں ایک اچھا عمل مانا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کا حکم دیا. آپ نے فرمایا من کان منکم ذا طول فلیتزوج، جس کے اندر نکاح کی کیپیسٹی ہو، جس کے اندر نکاح کی قدرت ہو مالی اعتبار سے، وہ ضرور نکاح کریں. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور انسان کو شرمگاہ کے معاملے میں محتاط اور اس کی حفاظت کرنے والا بناتا ہے، زنا سے بچاتا ہے، زنا کاری سے بچاتا ہے. نگاہ اور شہوتوں کے اعتبار سے انسان کو کنٹرول میں کر دیتا ہے. وَمَن لَّا فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو نکاح کرنے کی حالت میں نہ ہو، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، بیوی کا خرچ اٹھا نہیں سکتا، نہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے جو اس کو رکھوں میں پردے کے ساتھ، نہ اس کا خرچ میں اٹھا سکتا ہوں، ابھی کیپیسٹی نہیں ہے، تو جو ایسا نہیں کر سکتا وہ کیا کریں؟ وہ ان کا نکاح کرنا پڑے گا. جو ایسا نہیں کر سکتا ہے وہ کیا کریں؟ وہ روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنا کیا کرے گا؟ اس کی شہوتوں کو کنٹرول میں کرے گا، بلکہ ایسے جیسے ختم کر دیتا ہے، اس کی شہوتیں اس سے ماند پڑ جائیں گی ٹیمپرریلی. تو نکاح اتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی نکاح کر سکتا ہے وہ کرے، جو بھی نکاح کر سکتا ہے وہ کرے. ایسا نہیں کیا تو بہت اچھا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. نہیں، آپ نے حکم دیا. اس لیے راجح قول اس میں یہ ہے کہ نکاح لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، خصوصاً اس انسان کے لیے جو اپنی شہوتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ نکاح اگر نہ ہو سماج میں بے حیائی بھی پھیلتی ہے، اور اس میں انسانی نسل کے ختم ہونے اور نسب کے برباد ہونے اور اس طرح کے بہت ساری برائیوں کا امکان، قوی امکان ہے، جو کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں. وہاں کے حالات آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت قریب آ جاتے ہیں، وہی جاہلیت میں جیسا ہوتا تھا، اور اس کے بعد میں اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑے وقت کے لیے جمع ہوئے تھے اور وہ بچہ باقی رکھنا چاہتی ہے، اور پھر بچہ ماں کے پاس پلتا ہے اور اس کا باپ نہیں ہوتا ہے، یا تو معلوم نہیں ہوتا ہے یا تو وہ ملتا بھی نہیں. ختم ہو گیا ہمارا رشتہ. اب اس کے بعد میں وہ بچہ صرف ماں کی بنیاد پر پلتا ہے، اس کو باپ کی شفقت، باپ کی تربیت کچھ نہیں ملتا ہے اس کو، اور اس کے ذہن میں آئیڈینٹی کے اعتبار سے ایک کرائسس پیدا ہو جاتی کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری ہسٹری کیا ہے. تو میں دو لوگوں کی غلطی کا نتیجہ ہوں، دو لوگوں کی غلطی کا نتیجہ ہوں کہ دونوں شراب پی لے، اس کے بعد میں دونوں قریب آئے اور غلطی ہو گئی اور میں پیدا ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں سماج میں افراد میں بے حیائی اور انفیریورٹی کمپلیکس اور اس طرح کی جتنی بیماریاں جو ڈپریشن وغیرہ کی ہوتی ہیں، یہ ساری پیدا ہوتی ہیں. تو نکاح ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے، ایک اچھا بندھن ہے، جس کے ذریعے سے اگلی نسل کو کانفیڈنس ملتا ہے. اس کے ذریعے سے دونوں کی زندگی میں بھی سکون ہوتا ہے. مغرب میں آپ دیکھیں گے نکاح نہیں کرتے ہیں، آزادی چاہیے، لیکن بڑھاپے میں نکاح کی اہمیت معلوم پڑتی ہے کہ آدمی بوڑھے گھر میں پڑا ہوا ہے. عورت بھی اب پہلے اس کو سب پوچھتے تھے اس لیے کہ وہ خوبصورت تھی، ایک نہیں تو دوسرا مل جائے گا. بڑھاپے میں کوئی ملتا نہیں، بڑھاپے میں اکیلی رہ جاتی وہ، بڑھاپے میں اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ اولاد نہ شوہر، کچھ بھی نہیں، فیملی نہیں اس کے پاس. زندگی انجوائے کر لی، اب بڑھاپے میں 50 بیماریاں ہو گئی. اب بڑھاپے میں دیکھنے کے لیے خاندان نہیں ہے، کیونکہ شادی شدہ زندگی نہیں ہے. نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے آخری وقت میں وہ ہمیشہ ڈپریشن اور 50 قسم کی بیماریوں کا شکار ہو کے گھر میں مر جاتے ہیں، اور پڑوسیوں کو 3 دن بعد معلوم پڑتا ہے، کیونکہ لوگ اتنے اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں کہ ان کو کون دیکھے، ان کی اولاد نہیں دیکھتی، ہم کیوں دیکھیں ان کو. آدمی عورت مر جاتے ہیں، معلوم تک نہیں پڑتا ہے، یا بوڑھا گھر میں ہوتے ہیں، آخر میں ان کو وہیں جانا پڑتا ہے اور دکھ کی زندگی جیتے ہیں.
اجنبیت میں جیتے ہیں، نرسز ہی ان کی بچیاں ہوتی ہیں اور وارڈ بوائے ان کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں رہتے ہیں، پزلز بناتے ہیں اور گیمز کھیلتے ہیں، بس مر جاتے ہیں اسی۔ خاندانی زندگی ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نکاح وہ زندگی دیتا ہے، نکاح وہ زندگی دیتا ہے جو انسان کے لیے آخری وقت میں بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ خاندان، فیملی، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پورا گھر ایک خاندان رہتا ہے کہ جو بڑھاپے میں ان کے کام آتا ہے۔ ہم کو کہانی سناؤ، دیکھو ہماری کہانی، آپ کا کہانی سناؤ، پوری زندگی جو ہے خوشحال کی ہوتی کہ اس کی عزت ہوتی سماج میں، واقعی اچھے گھر میں۔ ورنہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر دیندار اولاد نہ ہو تو پھر ماں باپ کے لیے اولاد ہی خود عذاب دنیا کا ہو جاتی ہے۔ لیکن واقعی اچھا گھر جو ہوتا ہے اس میں شادی شدہ زندگی کے نتیجے میں جو اولاد، دینداری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اور جو گھر بنتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے موت سے پہلے پہلے سکون اور راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نکاح بہت بڑی نعمت ہے، نکاح بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت میں بھی نکاح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، قریب ہے کہ ہم انہیں ایسے باغات میں، جنتوں میں داخل کریں جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، ان جنتوں میں اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ ان جنتوں میں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وہ ساری گندگی سے جو دنیا میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، چاہے وہ حیض کی کمی کمزوری ہو یا گناہوں کی گندگی ہو، سب سے اللہ ان کو پاک کر دے گا اور ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے ان کو پاک کر کے بالکل عمدگی عطا کر کے ان کو جوڑا آخرت میں بھی جنت میں بنا دے گا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے بیویاں ہوں گی، ایسی بیویاں جو پاکیزہ ہوں گی، ہر خباثت سے، گندگی سے، برائی سے پاک، اور یہ بھی ہر گندگی سے پاک ہوں گے۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو ہم گھنے سایوں میں بسائیں گے، داخل کریں گے۔ تو معلوم ہے کہ جنت میں بھی تنہا زندگی نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کو انجوائے کرنے کے لیے کمپینین چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، اکیلا ہی بیٹھ کے انجوائے کر رہا بہت کم لوگ ہیں، نیوٹن کے جیسے لوگ دنیا میں۔ واقعی عام انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خوشی کے موقع پر کوئی ساتھ چاہیے جو اس کی خوشی کو شیئر کر سکے۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ بیوی شوہر یہ رشتہ رکھے گا، وہ ساتھ میں رہیں گے، خوش رہیں گے اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو، نعمتوں کو انجوائے کریں گے، چاہے وہ کھانے ہوں، لباس ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ جنت میں بھی رہے گی۔ یہ سورہ نساء میں اللہ نے بات کہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے رشتے کو، بیوی شوہر کے رشتے کو بہت عمدگی کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بیان کیا، جس میں 3 باتیں اللہ نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائیں، تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں جوڑے کے طور پر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ قرآن نے بیوی کو شوہر کے لیے مصیبت اور بلا قرار نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ ایک دیندار، سمجھدار بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ قرآن نے بطور عیب عورت کو پیش نہیں کیا ہے، بطور مصیبت اور عذاب پیش نہیں کیا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ وہ تسکین ہے، اس کے اندر سکون ملتا ہے، یعنی اس کی شخصیت اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ اس سے سکون خوبصورتی سے ملتا ہے، سکون شخصیت سے ملتا ہے، پرسنالٹی سے ملتا ہے، کہ عورت کا وجود ہی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی، یعنی عورت کے لیے کتنی بڑی عزت کی بات ہے قرآن میں۔
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ساری دنیا میں اس کو کہیں سکون ملنے والا نہیں ہے، اس کو سکون کہاں ملے گا؟ بیوی کے پاس. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا. مودت محبت اور رحمت دونوں الگ ہیں. محبت کسی کی طرف دل کی رغبت کا ہونا، اس کو پسند کر کے اس کی چاہت ہونا، اس کی قربت، اس کی صحبت کی طلب اندر ہونا، اس کو دیکھ کر خوشی ہونا، اس کی صحبت میں خوشی ہونا، یہ سارے محبت کے مراسم ہیں. اور اس کی تکلیف میں، اس کی کمیوں پر، اس کی کمزوری پر، اس پر رحم آنا، اس کی کمزوریوں پر دل میں رحمت کا پیدا ہونا، اس کی تکلیف پر دل میں اس پر رحم آنا. تو یہ محبت اور رحمت کا رشتہ دونوں کے درمیان رکھا، مرد عورت کے لیے، عورت شوہر کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے، کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، یہ ریلیشن اللہ نے رکھا. اور آج بھی دیکھنے ملتا ہے. بڑھاپے میں بعض اوقات سب بچے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر بن کے سب چلے جاتے، کوئی امریکہ کوئی افریقہ. اب یہ دونوں بچ جاتے، دونوں ساتھ میں رہتے ہیں. وہ بیوی بھی ایک دم بوڑھی ہو جاتی، شوہر بھی ایک دم بوڑھا رہتا ہے، لیکن وہ بھی ایک دم سلو موشن میں جا کے اس کے لیے پانی لے کر آتی برابر. جب کھانسنے لگتا ہے اٹھتی ہے برابر جا کے اس کے لیے میرا شوہر ہے، اس کے لیے جا کے کسی طرح سے اکیلی پانی لا کے اس کو دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ اتنے بڑھاپے میں وہ خود بیماریوں میں ہوتی ہے، وہ خود کمزوری میں ہوتی ہے، لیکن خدمت کرتی ہے. شوہر بھی ہاں ایک دم کچھوے کی طرح جا کے اس کے لیے جو اس کی پسند کی مٹھائی پھل ہے وہ جا کے دکان سے لے کر آتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے گھر پہ چپ چاپ اس کو پھل لا کے گھر میں دیتا ہے، لے کھا. تو یہ جو رشتہ ہے بیوی کا شوہر کا بڑھاپے تک باقی رہتا ہے، بڑھاپے تک باقی رہتا ہے. اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں دونوں ساتھ میں آتے ہیں. بیوی شوہر کی دوا یاد رکھتی، شوہر بیوی کی دوا یاد رکھتا ہے. کھائی دوا؟ ہاں کھائی، ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے اور یہ پہلا رشتہ ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے، ہمارے لیے تو ماں پہلا رشتہ ہے ہمارا، کہ ماں کے پیٹ میں پہلے ہم باپ ماں ہمارے ساتھ تھے، ان کے ذریعے سے ہم وجود میں آئے. لیکن پہلا انسان جب اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کو کس رشتے میں باندھا؟ شوہر بیوی. پہلا رشتہ دنیا میں جب انسان کا پیدا ہوا، پہلے انسان کا، تو یہ وہ رشتہ تھا کہ جس میں حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے باندھا. یہ پہلا بندھن، پہلا ریلیشن، پہلا رشتہ تھا شوہر بیوی کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے اور یہ باقی رہتا ہے زندگی بھر. تو اگر سمجھدار ہوں تو یہ رشتہ ان کے لیے دنیا کی جنت بنتا ہے، نہیں تو دنیا کی جہنم بنتا. تو یہ رشتہ جو ہے، یہ سورہ روم میں اللہ نے بیان کیا کہ تین چیزیں بیان کی کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑا بنایا، انسان کے لیے انسان، اور ان میں تمہارے لیے سکون رکھا. بیوی کو سکون بنایا شوہر کے لیے، اور اگر شوہر بھی دیندار ہو تو بیوی اس سے سکون پاتی ہے. اس کے لیے ایک دھوپ میں ایک چھت کی طرح ہوتا ہے. اور اسی طرح سے دونوں کے درمیان جو رشتہ بتایا وہ کون سا رشتہ ہے؟ مودۃ و رحمہ، محبت اور رحمت کا. ویسٹرن جو بھی میڈیا یا جو بھی لٹریچر ہے وہ بس اسلام میں بیوی شوہر کے ریلیشن کو صرف جنسی اعتبار سے پیش کرتا ہے. تمہارا نکاح کیا ہے؟ بس بچے پیدا کرو. اسلام تم کو ایسے ہی بتاتا ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے. بس ایسا نہیں ہے. آپ اس آیت کو دیکھیے، کتنے بہترین اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ محبت اور رحمت کا ہے. یعنی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جب تک کہ دونوں خوشی کے حالات ہیں ساتھ میں ہیں،
اور جب تکلیف آ جائے تو الگ ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ ہر حال میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اس کی تکلیف میں رحم کرتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں نہ صرف محبت ہوتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ رحمت بھی ہوتی ہے، اس پہ رحم بھی آتا ہے. بیوی کو ماں باپ کی یاد آ رہی، رو رہی، شوہر دیکھ کے اس پہ رحم کرتا ہے. شوہر بزنس میں اس کا لاس ہو گیا، ٹینشن میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے دونوں ہاتھوں سے، بیوی کو دیکھ کے رحم آتا ہے، چپ چاپ اس کے لیے جا کے کچھ بنا کے لاتی ہے، کھائیں گے، کچھ چائے پئیں گے، کچھ کروں آپ کے لیے. یہ جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، یہ رشتہ اسلام نے بتایا ہے. محبت، خوشی کے حالات میں ایک دوسرے سے کو چاہنے والے، ہر حال میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر رحم بھی کرنے والے، اور سکون کا رشتہ دونوں کے درمیان کہ ایک دوسرے سے تسکین ملتی ہے. لیکن عورت کو خصوصی طور پر اس لیے بیان کیا کہ مرد میں قدر سختی ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ جنگلی شیر ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں جا کے اس کے لیے کچھ ڈھونڈ کے لانا. تو دنیا کے صحرا میں، دنیا کے جنگل میں وہ گھوم بھٹک کے کچھ تو لے کے آتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ایک مضبوطی ہوتی ہے. لیکن عورت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے. اسی لیے بچوں کو بھی کس کے حوالے کیا گیا ہے؟ عورت کے. کیونکہ بچوں کو آج سے ریسرچ بتا رہی کہ بچوں کو شروعات کی عمر میں ٹینڈرنس کی، کمپیشن کی، ایمپتھی کی، سمپتھی کی، جتنے بھی ورڈ آپ اس کے لیے استعمال کریں، ضرورت ہوتی ہے. ایسے وقت میں بچوں کو سنبھالنے میں ایسا شخص ہونا چاہیے جس میں شفقت غالب ہو. اس کے لیے کوئی بہت آپ کو بہت بڑا سائنس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک موٹی عقل والا آدمی بھی جانتا ہے کہ عورت کی بچوں پر شفقت باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور آج اس کی وجہ سے کئی عورتیں مغرب میں اپنے کریئر سیکریفائز کر کے بچوں کی تربیت اور ان کی نگرانی کے لیے اپنا وقت دے رہی ہیں، اور ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، ان کو ایک دم ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کتنی بڑی قربانی دی اس عورت نے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یہ ہیرو ہے. اور مسلمان عورتیں اگر یہ کریں تو کیسی جاہل عورت ہے، کیسا سماج ان کا جاہلیت والا ہے، دیکھو ان کو کیسا اتنا اچھا ترقی کا راستہ چھڑا کے گھر پہ بٹھا دی ہے. یہ دنیا ہے، یہ میڈیا ہے، جو چاہے اس کو وائٹ کو بلیک کر دے، بلیک کو وائٹ کر دے، اچھے کو برا بنا دے، برے کو اچھا بنا دے. تو عورت میں وہ شفقت ہوتی ہے، اس میں ایک نرمی ہوتی ہے. اس نرمی سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی کے پاس گئے، آپ کو تسکین کس نے دی؟ نبوت ملی آپ کو، اتنا بڑا شرف اللہ کی طرف سے ملا. لیکن جبریل آ کے کیسا کیا آپ کو؟ تبائے، پڑھ، اقرا. ایک بار، دو بار، تین بار، اقرا بسم ربک الذی خلق. پوری وحی نازل ہوئی. ڈرے ڈرے، سہمے سہمے، گھبرائے گھبرائے آپ آئے، زملونی دثرونی، مجھے اڑا دو کچھ. کس کے پاس آئے؟ چچا کے پاس گئے، بیوی کے پاس آئے. اتنا کلوز ریلیشن تھا کہ بیوی سے اس سچویشن کو جو میرے ساتھ ہوا ہے شیئر کروں گا. آپ نے بیوی سے بتایا. آپ کو تسکین اور حوصلہ کس نے دیا؟ بیوی نے. بیوی نے حوصلہ. اللہ آپ کو لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. اتنی بڑی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو حوصلہ دینے والی ایک عورت تھی. سارے نبیوں کے سردار. ایسے وقت میں جب ابتدائے وحی میں پہلی وحی پر آپ گھبرائے ہوئے تھے، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. اتنا زور سے دبایا کہ جان نکل جائے گی، میرا دم نکل جائے گا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دینے والی عورت تھی. اتنی سمجھداری اس عورت میں تھی، اس خاتون میں تھی کہ آپ کو صحیح الفاظ میں انہوں نے بتایا ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اچھے انسان ہیں اور اچھے انسان کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بتایا. تو مغرب جو بالکل
یعنی جنسی اعتبار سے، صرف سیکجول اعتبار سے ریلیشن شپ اسلام کی بیوی شوہر کی پیش کرتا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن کی ان آیات کا آپ کیا کریں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کا رشتہ ایسا ہوتا ہے؟ تو 3 الفاظ یہاں پر آئے، سکون، مودت یعنی محبت، اور تیسرا رحمت۔ یہ بنیاد ہے ریلیشن شپ کی بیوی شوہر کی، کہ ان کی زندگی میں سکون ہو، ان کا رشتہ سکون والا ہو، اور ان کا رشتہ محبت والا ہو، اور ان کا رشتہ رحمت والا ہو۔ یہ جو ہیں بیوی شوہر کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام میں بیوی اور شوہر دونوں کے لیے سیادت ہے، لیڈرشپ جس کو آپ کہتے ہیں۔ سید کا معنی ہوتا ہے سردار، تو سرداری جہاں اللہ نے مرد کو دی ہے عورت کو بھی دی ہے، لیکن سبارڈینیشن کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید، بنی آدم میں سے ہر شخص سردار ہے، سید ہے۔ فالرجل سید اہلہ، آدمی اپنے پورے گھر والوں پر ہیڈ ہے، سردار ہے۔ اور والمرأة سیدۃ بیتہا، اور عورت بھی سردار ہیں اپنے گھر پر۔ تو جب شوہر گھر میں نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کون چلائے گا؟ ویسے بعض گھروں کا حال، بلکہ بہت سے گھروں کا حال ہے کہ وہ ہو بھی تو گورنمنٹ کون چلاتا ہے؟ عورت۔ اسی لیے بات ہوتا ہے فون کس کا ہے تو ہوم منسٹری سے فون آیا ہے۔ ہاں، بہت سارے گھروں میں بیویوں ہی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اسلامی نظام ایسا ہے، خاندان کا نظام ایسا ہے کہ گھر کے اوپر ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑا شوہر، لیکن کبھی وہ گھر میں رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے، تو گھر کا بڑا حصہ عورت سنبھالتی ہے، اور وہ وہاں پر سید ہوگی، گھر پر اور بچوں پر۔ بچوں کو خصوصی طور پر عورت کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے جو عورت کو دی گئی ہے، یہ اس کا شرف ہے۔ بدقسمتی سے عورت اس کو بوجھ سمجھتی ہے، اگلی نسل اس کے حوالے کی گئی ہے، اتنا اس پر ریلائی کیا گیا ہے، اتنا اس کو ایلیجیبل مانا گیا ہے۔ سوچیے آپ، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، عزت دیے تو انسان اس کو الٹا سمجھتا، میرے سر پہ بوجھ رکھ رہے ہیں۔ عورت کو یہ ذمہ داری دی گئی، یہ جو بچے ہیں یہ سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کیونکہ یہی کل کو جا کے سماج میں کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی عالم اور کوئی سائنٹسٹ اور نہ جانے کیا بنے گا، لیکن ان کو اچھا انسان بنانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور یہ ریسرچ ہے کہ پہلے سالوں میں بچے کو شفقت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو وہ ڈپریشن یا یعنی انفیریورٹی کمپلیکس میں، یا اسی طرح سے بعد میں جا کے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، یا اسی طرح سے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور بہت سارے ڈس آرڈر پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کو سائیکولوجسٹ بتا سکتا ہے کہ اس کو نیگلیکٹ اگر ملتا رہے، دھیان ہی نہیں دیا اس کے اوپر، تو بعد میں پرابلمس اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو ٹراما سے گزارا جائے، اگر بہت زیادہ تکلیف اس کو ہو، ڈرایا دھمکایا جائے، تو بعد میں جا کے اس کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے، ADHD اور اس طرح کے پرابلمس اس کو پیدا ہو جاتے ہیں، تو گھبراہٹ اور اس طرح کے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس کے لیے اس کو پہلے سالوں میں شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے، مرد سردار رہے گا، اور عورت اس کی ماتحتی میں وہ بھی سردار ہے، وہ بھی سردار ہے، وہ کچھ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بھی اتھارٹی ہے، لیکن سبارڈینیشن میں، شوہر کی ماتحتی میں۔ تو یہ بات ابن السنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کی ہے، اور یہ بہت اہم حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4565۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خوشگوار شادی شدہ زندگی کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو ہم نے بنیادی مقدمے کے طور پر دیکھی، نکاح کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور بیوی شوہر کا رشتہ بنیادی طور پر کیا صرف بچے پیدا کرو والا ہے، یا اس کے علاوہ ایموشنل لیول پر بھی ان کا رشتہ ہے، سائیکولوجیکل لیول پر بھی ان کا رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے 3 لفظ اس کے لیے بیان کیے، سکون، محبت اور رحمت۔
کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف رشتہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ رشتہ ذہنی سطح پر اور ایموشنل لیول پر بھی ہے۔ ایموشنل بانڈنگ بھی دونوں میں ہوتا ہے، جس کو قرآن میں بتایا گیا اور کہا گیا کہ وَمِنْ آیاتہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دونوں کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں، دونوں میں کیسے رشتہ ہوتا ہے ایموشنلی، جبکہ دونوں جنڈر الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، اور دونوں میں کیسا ایک دوسرے کے لیے رغبت رکھتی گئی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ شادی شدہ زندگی اچھی بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا بھی دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو، شوہر بھی دیندار ہو اور بیوی بھی دیندار ہو۔ یہاں سے ساری خیر شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکے کے اعتبار سے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے تمہاری بیٹی کے لیے، یا جو بچی تمہاری ماتحتی میں پل رہی ہے اس کے لیے ایسا رشتہ، ایسے لڑکے کا رشتہ آئے کہ جس کے اخلاق اور دین پر تمہیں اطمینان، اخلاق اس کا اچھا ہے کا مطلب کیریکٹر اچھا ہے، نمبر 2 دین اس کا اچھا ہے، عقیدہ وغیرہ سارے معاملات منہج سب صحیح ہے، دونوں پارٹ الگ ہیں۔ کبھی ایسا عقیدہ بہت اچھا لیکن بہت خطرناک ہے، یہ خالی عقیدے میں اچھا ہے اخلاق میں نہیں، شراب پیتا، جوا کھیلتا، ہاں لڑکیوں کو چھیڑتا، اور اس کا سارا ٹائم واٹس ایپ پہ گزرتا یا فیس بک کھولو تو ساری بہنیں ملتی ہیں اس کے اوپر، تو اس کی لائف اخلاقی اعتبار سے اچھی نہیں ہے۔ عقیدے میں ٹھیک ہے، شرک نہیں کرتا ہے، لیکن اخلاقی زندگی اچھی نہیں۔ کبھی اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، لیکن جا کے کیا کرتا ہو، درگاہ پہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں ٹکا کے پیشانے بھی ٹکاتا اور ناک بھی، چادر چڑھاتا، ناریل پھوڑتا، ہار چڑھاتا، اور پابندی سے ہو بھی، تو عقیدہ خراب ہے، دین صحیح نہیں ہے، بدعات میں مبتلا ہے، یہ اخلاق میں اچھا ہے، غلط کام نہیں کرتا، ایسے کوئی کیریکٹر کا پرابلم نہیں ہے اس کا، نہ وہ لڑکیوں کو چھیڑتا نہ لڑکیاں اس کو چھیڑتی ہیں، ایک دم سیدھا سادہ آدمی ہے، کام سے کام کرتا ہے اپنا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، اخلاق اچھا، عقیدہ اچھا نہیں، دین اچھا نہیں، اخلاق بھی اچھا ہو۔ یہ دیکھیں ماں باپ کے لیے یہ پوائنٹرز ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں کہ اگر اپنی بچی کے لیے دیکھیں تو کیا دیکھیں، دونوں دیکھیے، عقیدہ، دین، منہج بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کا اخلاق بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اور آج تو آسانی سے لڑکوں کا فیس بک اکاؤنٹ چیک کیے تو معلوم پڑ جاتا ہے کتنے پانی میں ہے، ہاں کبھی ایسے فوٹو نکال رہا، کبھی ایسے فوٹو نکال رہا، کبھی سگریٹ کے ساتھ فوٹو نکال رہا ہے، کبھی لڑکیوں کے ساتھ فوٹو ہوتے ہیں اس کے پکنک میں، سب یہاں لڑکا یہاں لڑکی برابر، سب سمندر کے کنارے گھٹنوں تک پاجامہ اوپر کر کے کھڑا ہے سب کے ساتھ میں، تو یہاں تو بڑا شریف ہے، مولوی صاحب کے سامنے خطبے میں پہلی صف میں رہتا، لیکن وہاں بھی پہلی صف میں رہتا ہو، کمپنی کی پکنک میں بھی وہاں بھی پہلی صف میں ہو، تو یہ لائف الگ ہے، وہ لائف الگ ہے، جیسا دیش ویسا بھیس۔ تو ایسا رشتہ ہو، شوہر ایسا ہونا چاہیے جو اخلاق اور دینداری میں اچھا ہو، صحیح العقیدہ ہو اور صحیح اخلاق والا ہو۔ کہا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، تمہارے پاس جب کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین، اخلاق اور دین سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بچیوں کا نکاح کرو، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، پیسے دیکھ کر کسی بھی عقیدے والے سے، کیسی بھی اخلاق سے والے سے نکاح کر دو گے کہ ہماری بیٹی بھوکی نہ مرے، اچھا کھائیں اچھا پہنے، تو پھر نہ اخلاق دیکھا نہ دین دیکھا، اور اس کو ڈال دیا آگ کی بھٹی میں، تو کھائے گی لیکن آنسوؤں کے سالن کے ساتھ، روتے روتے کھائے گی، زندگی اس کی اس کا جینا موت کی طرح ہوگا، کہ آپ نے اس کو کھاتے پیتے گھر میں پہنے گی وہ اچھا، لیکن اس کی رونق لباس میں ہوگی، چہرے پر نہیں ہوگی، ہمیشہ دکھی ہوگی، کیونکہ اس کو وہ دکھ دے گا اپنی بد اخلاقی سے۔
ان کے ساتھ وہ ساری حرام کاریاں اور شرکیات اور کفریات میں اس کو شامل ہونا پڑے گا، نہیں تو گھر میں مجرم کی طرح جیے گی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ایسے رشتے کینسل کرو گے اور ایسے رشتے قبول کرو گے جو مالدار ہیں اور بے دین ہیں، تو کیا ہوگا؟ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ دیندار۔ اچھی زندگی کے لیے بنیاد یہ ہے، اس میں اخلاق اور دین ہو، بچی زندگی بھر خوش رہے گی۔ ایک روٹی کما کے لائے گا، آدھی خود کھائے گا آدھی اس کو دے گا، اور واقعی دیندار ہے تو اس کو کھلائے گا، خود بھوکا رہے گا، اس کو بھوکا نہیں مارے گا۔ ہو تو دیندار ہونا چاہیے۔ خوشحالی یہاں سے آتی ہے، اخلاق سے آتی ہے، پیسے سے نہیں۔ اس حدیث کو امام الترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ لڑکی کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها۔ عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، مالدار بہت مالدار ہے، یا اس کے حسب کی وجہ سے، اس کا خاندان بہت زبردست ہے، نامچین لوگ ہیں، سماج میں بڑے لوگ ہیں، وجمالها، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا والدینها، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ ایک لڑکا، ایک شخص، ایک شوہر انتخاب کرتا ہے نکاح کے لیے یا تو مال کی وجہ سے یا اونچے خاندان کی وجہ سے، ان کے کنیکشنز ہیں تو میں کرال کر کے اوپر جا سکتا ہوں، وسیلے بڑے بڑے مل جائیں گے مجھ کو، ترقی کے لیے بہت اچھا خاندان ہے یہ، تو یا تو مال، یا تو بڑا خاندان، یا خوبصورتی، یا پھر دین۔ یہ 4 بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ چاروں غلط نہیں ہیں، یعنی اس میں سے تینوں غلط نہیں ہیں۔ مالدار ہونا غلط نہیں، خوبصورت ہونا غلط نہیں ہے، اچھے خاندان کے ہونا غلط نہیں ہے، لیکن چوتھی چیز اگر نہیں ہے تو باقی کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ خوبصورت اگر بد اخلاق ہو تو خوبصورت نہیں دکھے گی، اس کو دیکھتے غصہ آئے گا۔ خوبصورت بڑے خاندان کی ہوگی لیکن اگر دیندار نہیں ہوگی تو مالک بنے گی، اور اگر یہ اس کو ڈانٹے گا تو یہ پٹے گا۔ ہاں، ڈانٹ بھی نہیں سکتا اس کو، کیونکہ ڈانٹتے ہی وہ موبائل فون 911 اور رو رہی ہے۔ اب بھائی کو کیا اس نے فون، اور بھائی کا بزنس ٹھیک نہیں چل رہا تو آلریڈی وہ ٹینشن میں ہے، کہاں نکالوں غصہ؟ کیا ہوا؟ رو رہی ہے، ارے بتا تو صحیح کیا ہوا؟ میں نے کھانا بنائی اور یہ بولے ٹھیک سے نہیں آتا تجھ کو کھانا بنے، ایسا بولا؟ آ رہا ہوں میں، رک۔ اور آنے کے بعد خوب پٹائی کر دی اس کی۔ تو اگر وہ بڑے خاندان کی ہوگی لیکن سمجھدار دیندار نہیں ہوگی تو یاد رکھو پھر روز پٹنا پڑے گا۔ ہاں، پھر دھمکیوں میں اس کی جینا پڑے گا، اور بالکل ایسا جیسے بالکل انہیں ڈائناسور کے بیچ میں جو آدمی جیتا ہے نا، ویسا جینا پڑے گا اس کو، کہ ذرا بھی غلطی ہوگی تو اس کے اوپر چھلانگ لگائیں گے وہ۔ تو ایسی غلامی کی زندگی جیے گا مالدار گھر میں یا بڑے گھر میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دینداری اصل ہے۔ تو لڑکا بھی نکاح کے لیے چنے سیدھی سادھی۔ آج بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا تو بہت پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا تو خوبصورت نہیں ہے، کیا تو خاندان ایسا بہت خاص نہیں ہے کچھ، ہم لوگ سید ہیں، وہ پٹھان ہیں یا فلانا ہیں یا خان ہیں یا کیسے ہیں، ان کا خاندان بڑا نہیں ہے۔ اگر بچی دیندار ہے، سمجھدار ہے، تیرے لیے وہ دنیا کی خیر ہے۔ خوبصورتی 4 دن رہے گی، چلی جائے گی، خوبصورتی 4 دن رہے گی، چلی جائے گی، لیکن اگر وہ دیندار ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، تو اچھی سیرت والا آدمی یا عورت اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو اس کی شخصیت کی وجہ سے خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔
ہمارا پرسیپشن ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، آنکھوں میں نہیں. تو اچھی شخصیت اگر اس کی ہے تو اس کی چہرہ کیسا بھی ہو، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کی محبت اور بڑھے گی دل میں. اصل چیز سیرت ہوتی ہے، صورت نہیں. تو کہا کہ فظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا. معلوم ہوا آدمی، اب دیکھیے یہ بھی عورت کی کتنی بڑی عزت ہے. آدمی کی کامیابی دیندار عورت میں بتائی گئی ہے. اس کے سکسیس کا مدار اس کی دینداری پر ہے. تو یہ بتایا گیا کہ تو کامیاب ہو دیندار کو اپنا کے. تو معلوم ہوا کہ مرد کی کامیابی میں دیندار عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور اس کی بہترین مثال خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا سپورٹ تھا ان کو، کہ اللہ کی طرف سے جبریل آ کے سلام کر رہے ہیں اور ان کو ایک ایسے موتی والے محل کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس میں یعنی کھوکھلا موتی، اور اس میں کوئی شور شرابہ اس میں نہیں ہوگا. ایسی نیک بیوی، دینداری. تو یہ دونوں حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں کہ رشتہ ہونے میں لڑکا دیندار لڑکی دیکھے اور لڑکی کے لیے دیندار لڑکا دیکھا جائے. وہاں سے خوشحال زندگی شروع ہوتی ہے، پیسے سے نہیں، خوبصورتی سے نہیں، بلکہ اصل چیز کردار ہے، کیریکٹر ہے، اخلاق اور عقیدہ ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں خوشحال زندگی کے لیے بیوی کو، شوہر کو اور بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو کیسا رہنا چاہیے. ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. نمبر 1، بیوی کو کیا کرنا چاہیے. بہت لمبی لسٹ نہیں رکھیں گے، اس کو چھوٹا سا رکھیں گے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو، ورنہ اگر کیا جائے تو بہت لمبی لسٹ ہے. لیکن ہم کچھ باتیں بیوی کے لیے، کچھ باتیں شوہر کے لیے اور کچھ باتیں دونوں کے لیے. یہاں ہم حقوق پہ بات نہیں کریں گے. ہماری مانگیں پوری کرو، اسی سے سارے کورٹ میں ہمارے کیس کھڑے ہوئے ہیں. ہم یہاں دیکھیں گے کہ دونوں کو کیا سمجھداری والا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے زندگی صحیح چل سکتی ہے. رائٹس کے بارے میں ہم آج بات نہیں کریں گے، کبھی انشاءاللہ اور بات کریں گے. لیکن آج ہم بات کریں گے یہ کہ دونوں کو اپنی زندگی میں کیا ایڈجسٹمنٹس کرنا چاہیے. دیکھیے زندگی میں ہوتا کیا، پرابلم شروع کہاں سے ہوتا ہے. ہر انسان اپنے حق پر نگاہ رکھتا ہے، ذمہ داریوں پر نہیں. اور جب یہ مزاج بن جاتا ہے، اولاد ماں باپ دونوں، ہمارا حق یہ ہے، اولاد کہے ہمارا حق یہ ہے، کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، بگڑے گا. لیکن دونوں میں سے ہر ایک میری ذمہ داری کیا ہے، مجھ کو کیا کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ اپنے باہر دیکھتے ہیں کہ ان کی غلطی، انہوں نے ایسا کرنا چاہیے. اگر ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے مجھ کو کیا کرنا چاہیے، تو یہاں سے خیر کی شروعات ہوتی ہے. یہاں سے رشتہ صحیح ہوتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے بیوی شوہر کا رشتہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا ہو، بھائی بہن کا ہو، بہن بہن کا ہو، پڑوسی پڑوسی کا ہو، دوست دوست کا ہو، حکومت اور عوام کا ہو. جہاں لوگ اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، تھوڑا سا برداشت کر کے چلیں، وہاں سے بھلائی شروع ہوتی ہے اور رشتے ٹکتے ہیں. جیسا کہ ابھی شروع میں کہا گیا، رشتے ٹک نہیں رہے آج. کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ٹک رہے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ اپنے حقوق پر ہے اور برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے. عموماً ذرا سی کچھ چیز ہو گئی میں جاری، ذرا سے کچھ چیز ہو گئی جا، یہی ہو گیا آج. ذرا سی کچھ مجھے خلا چاہیے، کیوں؟ ان کو میری چائے پسند نہیں ہے. آج آپ جا کے پوچھئے دارالقضاء میں، آپ جا کے کورٹوں میں پوچھئے کیا وجہ کیا ہے. آپ کو بعض اوقات یعنی ایسی وجوہات ملیں گی کہ آپ سوچیں گے کہ ان کو عقل ہے کہ نہیں، اتنی چھوٹی چیز پہ تم سیپریٹ ہونا چاہتے ہو. ایسی بعض اوقات بے تکی باتیں ہوتی ہیں
اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ نہیں رہنا چاہتا بیوی کے ساتھ میں کہ فوٹو میں ایسی دکھ رہی تھی لیکن واقعی دیکھا میں نے تو تھوڑا فوٹو شاپ نہیں تھا اس کو، فوٹو میں کیا تھا تھوڑا سا اس کو گورا بنائے تھے لیکن واقعی دیکھا تو دل اتر گیا، نہیں چاہیے مجھ کو۔ جبکہ بچی دیندار ہے، سمجھدار ہے، اس کی غلطی تھوڑی نہ ہے، وہ فوٹو بھیجنے والی کی غلطی ہے، اور فوٹو بھیجنا بھی نہیں چاہیے۔ فوٹو بھیجنا نہیں چاہیے کہ پورے چوراہے پر اور ساری گلیوں میں گھومتا رہے اس کا فوٹو، دوستوں میں اور سارے رشتہ داروں میں کیوں دیتے فوٹو؟ اس کو دیکھیے تو یہ مسئلہ آج چل رہا ہے، نکاح ٹک نہیں رہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ بیوی یہ دیکھے میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، شوہر یہ دیکھے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں دونوں میوچولی کیا دونوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہم وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت ممکن ہے ہم مغرب کے بعد انشاءاللہ وہ حصہ دیکھیں گے کہ دونوں کا کام کیا ہے، کوآرڈینیشن، کوآپریشن اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں کو کیا کرنا چاہیے، جو دونوں کے لیے کامن ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے پہلے بیوی سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ ماتحت بیوی ہے، بیوی ماتحت ہے، اس کو پہلے اپنی ذمہ داری یاد رکھنا چاہیے۔ چاہے تو آپ پہلے شوہر کو کر دیں، کیا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس سے شروعات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور پہلی چیز عورت کے لیے شوہر کی اتھارٹی اپنے اوپر تسلیم کرنا اور اس کا احترام کرنا۔ مرد تھوڑا ایگوئسٹک ہوتا ہے، اس کو اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا مان سمان، اس کے اوپر بہت اس کا دھیان ہوتا ہے، وہ بڑا اپنے آپ کو مانتا ہے، ذمہ دار مانتا ہے، اور یہی ہمیشہ سے چلتا ہے، اسلام نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ اتھارٹی شوہر ہے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، قوام ہیں، ان کے اوپر اتھارٹی ہیں۔ ڈیسیجن میکر گھر میں مرد ہوگا، گھر میں بڑا مرد ہوگا، وہ گھر کا نظام چلائے گا، اتھارٹی وہ ہوگا۔ کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے اوپر شوہر کی اتھارٹی کو مانے، وہ اپنے آپ کو ماتحت مانے۔ اسلامی گھر وہ ہوتا ہے جس میں سب آزاد نہیں ہوتے، باپ آزاد، ماں آزاد، شوہر آزاد، بیوی آزاد، بچے آزاد، سب ہم سب آزاد ہیں۔ کسی بھی گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے جب کوئی ڈیسیجن میکر اور گھر میں فیصلہ کرنے والا نہ ہو، کوئی اتھارٹی نہ ہو۔ گورنمنٹ چلتی، اسکول چلتی ہے، پرنسپل کیوں بناتے ہیں اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اتھارٹی ہونا چاہیے۔ اسلام نے مرد کو اتھارٹی دی ہے کیونکہ مرد قوی ہوتا ہے اور کرائسس میں وہ گھبراتا نہیں ہے۔ ویسٹ میں ایسے کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کرائسس ہینڈلنگ میں جو میل جینڈر ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوطی دکھاتا ہے۔ انہوں نے لڑکے لڑکیاں دونوں کو پنجرے میں رکھا، یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ایسے کئی اور آپ کو ملیں گے، اور ان کو پنجرے میں ڈال دیا، اور انہوں نے دیکھا کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو لڑکیاں، بچیاں جو ہیں، چھوٹے بچے، لڑکیاں چلانے لگی، شور مچانے لگی، اور لڑکے جو ہیں وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے صلاح کیسے، ہاں اس کو کچھ توڑیں، کھینچیں، کچھ کریں، راستہ نکالیں، اس میں سے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے راستہ نکالنے کے لیے کوشش شروع کی، اور لڑکیاں شور مچانے لگی۔ تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اس کے بیس پہ صرف سارا فیصلہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بایولوجیکل چینجز دیکھے، عورت کے اندر اس کی سائیکولوجیکل نیڈز دیکھیے۔ بارڈر لائن ڈس آرڈر جو بہت سیریس ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر سوسائڈز پیدا ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے یہ جو ڈس آرڈر ہے زیادہ تر جو ہے فیمیل جینڈر میں ہوتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، کرائسس ہینڈل کرنے کے لیے، اور خاص کر کے باہر کی زندگی میں جنگل میں سے جا کے شکار لانے کے لیے مرد چاہیے۔ اللہ نے بنایا دونوں کو بایولوجیکلی الگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ کیسے دور میں آ گئے، مجھے لگتا ہے میں لڑکی ہوں، وہ آدمی اچھا خاصا، مجھے اندر لگتا ہے میں لڑکی ہوں، وہ بول رہی مجھے لگتا ہے میں لڑکا ہوں، اور وہاں اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر تم کو لگتا ہے تم لڑکی ہو، لڑکی ہو، اگر تم کو لگتا ہے تم لڑکے ہو، لڑکے ہو۔
تو LGBTQ پہ رکے نہیں. بولے کیوں رکیں گے ہم؟ LGBTQ پلس، کیونکہ اب کتنا بولنا اس میں، کل کو اور کوئی بھی آئے گا، کوئی آئے گا. وہاں ایک بچے نے کہا ماں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جانور ہوں، بلی ہوں، میں کیٹ ہوں. اس کی ماں جب وہ بیمار پڑا اس کو جانور کے دواخانے میں لے گئی. اتنے بے وقوف لوگ ہیں وہ لوگ، پڑھے لکھے. ڈاکٹر نے کہا میں نہیں کر سکتا، یہ انسان ہے، یہ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں. اس نے اس ڈاکٹر کے خلاف کیس کیا. سوچیے کہاں جا رہی انسانیت. کیونکہ آپ صرف جینڈر میں تھوڑی نہ کریں گے، یہ مرد عورت بس اتنا ہی نہیں. پھر مجھے لگتا ہے میں خرگوش ہوں، تو کیا آپ اس کو خرگوش کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ بولا ایسے بچوں نے. اسکول کے بچے نے کہا مجھے لگتا ہے میں ولف ہوں، ہاں میں بھیڑیا ہوں. تو ٹیچر نے کہا تم کو لگتا ہے تم بھیڑیا ہو تو تم بھیڑیا ہو. وہ بھیڑی کے سے چلانے لگا کلاس میں. سوچئے دنیا کہاں جائے گی. کل کو کوئی کہے گا میں کمپیوٹر ہوں، کیا کریں گے آپ اس کو؟ تو یہ سب جہالت ہے، یہ آزادی کا غلط استعمال ہے. آزادی کی ایک حد ہوتی ہے، کچھ بھی آپ کریں گے اور بولیں گے صحیح ہے، نہیں چلتا ایسا. تو اللہ نے مرد بنایا، عورت بنائی، اور عورت کو مرد کے تابع کیا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. کیونکہ مرد کو اللہ نے قوت دی، اس کو معاشی طاقت اس کے پاس رکھی، اور سیکیورٹی سیفٹی فیملی کی اس کے ذمہ رکھی. آج بھی دیکھیے آپ آج بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہیں جھگڑا ہو تو عورتیں آگے جاتی اور مرد پیچھے رہتے نہیں. عورتوں کو معلوم رہتا قانون ہمارے ساتھ کر کے آگے جاتے ہو، قانون ہٹ جائے پولیس بولے ہم کچھ نہیں کر سکتے اب تم نپٹو، تو کیا کریں گی عورتیں؟ نہیں، پھر پیچھے آئیں گی، مار کھا کے پیچھے آئیں گی. یہ تو حکومت کا ان کو معلوم ہے کچھ ہم کو ہو گیا تو یہ تو گئے، اس وجہ سے وہ آگے رہتی ہیں. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے تو آگے جائیں گی وہ نہیں. قانونی حفاظت کی وجہ سے عورت آگے ہے آج، ورنہ اگر واقعی اس کو سروائیول آف دا فٹسٹ والا معاملہ کر دیا جائے تو عورت نہیں جا سکتی آگے، اس میں کمزوری ہے. تو اللہ نے ماتحتی دی ہے اس کو مردوں کی. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، عورت شوہر کا احترام کرے. اس معاملے میں مرد بہت زیادہ ایگوئسٹک ہوتا ہے، وہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر مرد کا وہ احترام نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، اس سے بدتمیزی سے بات کرے تو وہ انتقام اس سے لے سکتا ہے، زندگی خراب ہوتی ہے. آپ آرگیومنٹ میں جیت گئی لیکن زندگی میں ہار گئی، ریلیشن شپ خراب ہو گئی. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اس کا احترام مینٹین کرنا چاہیے. ایسا نہ کریں کہ نکاح کے بعد میکے میں چلی گئی اور شوہر کے بارے میں ایسا ڈسکس کی کہ شوہر کا انسلٹ ہو گیا، اس کا مذاق اڑا دیا. اب وہاں سے کسی نے، اس کے بھائی نے یا کسی اور نے وہ بات شوہر سے کہہ دی، آپ تو بہت بڑے بنتے ہو، آپ کی بیوی آپ کے بارے میں ایسا بولتی ہے. آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ میری بیوی کی بہن کی سہیلی نے اس کو بتایا. معلوم ہے کہ کیا ہے، یہ نیوز وائرل ہے مارکیٹ میں. اس کو غصہ آتا ہے کہ میری بیوی یعنی میرے بارے میں مذاق اڑاتی ہے کہ میری ہائٹ کم ہے، یا میرا رنگ ایسا ہے، یا میرے کان بڑے ہیں، یا میرا ایسا دانت میرے ایسے، یا میری آنکھیں چھوٹی ہیں، اور وہ جا کے میرا مذاق اڑاتی ہے. بتائیے اس کے دل میں کیا ہوگا؟ اس کی محبت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی. بیوی کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے بھی تو دل میں یہی بات آئے گی کہ اگر شوہر اس کی بہن کے سامنے بیوی کے بارے میں اس کے عیوب بیان کرے، اس کی بے عزتی کرے اور وہ بتائے وہ تو تم تو بہت اس کو احترام کرتی ہو لیکن وہ تمہارے بارے میں ایسا بولتا ہے، ہمارے سامنے تم اپنی اکڑ مت دکھاؤ، وہ خود تم کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ تو احترام بہت اہم چیز ہے، اور شوہر اس کا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، تو اتھارٹی کا احترام کرنا ضروری ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے.
وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا. کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی اور انسان کو سجدہ کرے. اگر انسان کے لیے انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے شوہر کے اس پر حق کی عظمت کی وجہ سے. اس کا بہت حق ہے اپنی بیوی پر. تو یہ جو حدیث ہے جس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، بعض اوقات عورتوں کو ایسی باتیں پسند نہیں آتی ہیں، لیکن یہی بات اگر عورت کے بارے میں آئے تو پسند آ جائے گی. اگر یہی چیز شوہر کے لیے ہوتی تو معاملہ یہ نہیں کہ ایکوالٹی، معاملہ یہ کہ ہم کو یہ ملنا نہیں چاہیے اور ہم کو وہ ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق رکھا ہے ذمہ داریوں کا، دونوں میں فرق رکھا ہے جسمانی اعتبار سے، مزاج کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر حاکم بنایا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کو قبول کر کے چلیں، اس کی ماتحتی اپنائیں، اس کا احترام کریں. تو عورت کے لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے. یہ نہیں کہ شوہر اس کو ڈانٹ دیا تو وہ بھی ڈانٹ دی، آپ سے اونچی آواز میری ہے. نہیں، اگر ایسا کرے گی ٹھیک ہے، قانونی جنگ جیت جائے گی، لیکن تعلق کی جنگ ہار جائے گی. قانونی اعتبار سے تو صحیح، ٹھیک، جیت گئی، لیکن آرگیومنٹ جیتنے میں آدمی کو نہیں کھونا چاہیے. تو وہ بحث تو جیت جائے گی. شوہر کا انسلٹ کر دیا، اس کو سب کچھ ثابت کر دیا، برا ثابت کر دیا، تو نے بے عزت کر دیا اس کو، اس کی حیثیت بتا دی، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس بحث کو تو نے جیتا، اس بات کو تو نے جیتا، اپنے کو صحیح ثابت کر دیا، لیکن اس کے بعد شوہر کو تو نے کھو دیا. کتنا بڑا نقصان ہے اس میں. تو یہ بہت بڑی چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے. نمبر 2، شکر اور اعتراف ہونا چاہیے کہ شوہر جو کچھ بھی اس کے لیے کرتا ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کرتا ہے، اس کی سیلری کم ہو زیادہ ہو، وہ جو کچھ لا کے اپنی بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے جو بھی تکلیف اٹھا کے لا کے کرتا ہے، پیش کرتا ہے، سروائیول کے لیے ہو یا پروویژن کے لیے ہو، جو بھی کرتا ہے، عورت کے اندر اس کے لیے اپریسیشن ہونا چاہیے، قدر ہونا چاہیے. جب ایک انسان دوسرے کی قدر کرتا ہے تو وہ خود بھی اس کی نگاہ میں قابل قدر بنتا ہے. اس کو یاد رکھیے. قابل قدر کب بنتے ہیں؟ ایک انسان دوسرے کی جب قدر کرتا، آپ دوسرے کی عزت کریں وہ آپ کی کرے گا، آپ دوسرے کو اپریشیٹ کریں وہ آپ کو کرے گا. تو ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا پڑے گا. مرد اتنی ساری دوڑ دھوپ کرتا ہے، اتنی قربانیاں دے کے لے کے آتا ہے کچھ، باہر وہ جنگل میں کتنی پریشانی سے گزر رہا ہے، اس کے خلاف اس کی کمپنی میں پلاٹنگ ہو رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے، باس اس پر بوجھ ڈال رہا ہے، پریشانی پر پریشانی ہے، ریڑھ کی ہڈی اس کی دکھتی ہے، سر چکراتا ہے، لیکن پھر بھی جاتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے کیونکہ میرے گھر کے خرچے چلیں. اور گھر پہ آنے کے بعد اگر اس کی تنخواہ اگر کم پڑ رہی ہے اور خرچ بڑھتا جا رہا ہے، اور بیوی کہے کہ کرتے کیا ہو آپ، وہ لوگ دیکھو کتنا کماتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہو، تو ایسے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی قدر نہیں کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں بیوی کے لیے محبت کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے. تو بیوی کے دل میں شوہر کی قدر ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے چاہے اس سے کم ہوتا ہو، لیکن اگر واقعی وہ سٹرگل کر رہا ہے وہ قدر کرے اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء. میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں نظر دوڑائی تو مجھے جہنم میں اکثر عورتیں ہی دکھائی دی. عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے سن کے. ہم لوگ ایسا، جو عورت یہ صفت اس میں نہیں وہ نہیں رہے گی اس میں. اس صفت کی بنیاد پر بتایا گیا، نہ کہ عورت ہونے کی وجہ سے. یاد رکھیں اس کو. یعنی کہا گیا کہ ایک عورت ہوتی ہے اس لیے وہ جہنم میں جائے گی، تو معلوم ہے کہ عورت پن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ناشکری کی وجہ سے ہے. اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، ناشکری نہیں ہے، آپ کا نمبر نہیں لگے گا. کہا کہ میں نے اکثر عورتیں اس میں دیکھی، اور آپ نے کہا
یکفرن، کفر کرتی ہیں. قیل ایکفرن باللہ، کہا کہ کیا اللہ کے رسول کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ عربی زبان میں کفر انکار اور واقعی کفر کے لیے بھی آتا ہے اور ناشکری کے لیے بھی آتا ہے. انگریٹیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں، ناشکری، شکر نہیں کرنا. قیل ایکفرن باللہ، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اس کا انکار کرتی ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر، ان میں سے بعض کا حال یہ ہے کہ اگر تو زندگی بھر زمانوں سے اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، ثم رات منک شیئا، پھر کبھی ایک چیز تیرے اندر سے کمی والی وہ دیکھے، قالت ما رأیت منک خیرا قط، اس کی زبان سے یہی بات نکلتی ہے میں نے کبھی تم سے بھلائی نہیں دیکھی. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. یہاں دیکھیے کہ عورت کی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتی ہے. وہ یہ کہ وہ شوہر کے احسان کی ناقدری، ناشکری کرے. جہاں اللہ کا شکر ضروری ہے وہاں ان لوگوں کا شکر بھی ضروری ہے جو اللہ کی نعمتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ کے بعد ان کا شکر بھی ہونا چاہیے. اب عورت ہمیشہ شوہر برابر اس کو جو مانگتی ہے لا کے دیتا ہے. ایک بار آتے آتے حضرت انسان بھولتا ہے، بھول گیا، جو مانگا تھا وہ نہیں لایا. آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی میری چاہت پوری نہیں کرتے، ہمیشہ بھولتے ہیں. اسٹیٹسٹکس اس کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ اس کی مزاج میں اس طرح کا ہوتا ہے، وہ ایکسٹریم بات کرتی ہے. جب غصے میں آتی ہے تو جنرلائز کرتی ہے اور نمبرز بگاڑ دیتی ہے. کیونکہ ریسرچ یہ بھی ہے کہ نمبرز میں عورت عموماً کمزور ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ گواہی بھی معاملات میں 2 رکھی گئی ہے اس کی. کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس پہ، بلکہ کتاب بھی اس پر انشاءاللہ آئے گی. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر ایسا وہ کرے کہ سارے احسانات بھلا دے اور اس کو جنرلائز نگیشن میں ڈال دے کہ آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کبھی میرے بارے میں، آپ میرا دھیان ہی نہیں دیتے کبھی، تو غصے میں آ کے اس طرح کی جو بات بولنا ہے، سارے احسان کا انکار کرنا، یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. شوہر کے تعلق سے عورت میں چاہیے کوئی بات نہیں، آپ ہمیشہ کرتے ہو، ایک آدھ بات رہ گیا کیا معاملہ ہے. اس شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھے گی کہ گھٹے گی، سوچنے کی چیز ہے. شوہر کے لیے بھی آ رہا ہوں میں، اس کی بھی ذمہ داری ہے. شوہر بہت خوش ہو رہے ہیں، اچھا بتا رہے ہیں آپ، بہت اچھا، پیس اور آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے، ڈریے مت. تو یہ جو طریقہ ہے، اور یہ شوہر کے لیے بھی تو صحیح نہیں نا کہ وہ ہمیشہ اس کی فرما برداری کرے اور ایک دن نمک شکر کی جگہ پڑ جائے چائے میں، ایک دن زندگی بھر چائے نہیں پیا میں نے، صحیح ایسی بناتی ہے تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ عورت کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن عموماً عورتوں میں یہ مزاج ہوتا ہے، کچھ میں نہیں بھی ہوتا ہے. اچھی عورتیں بھی دنیا میں ہیں، لیکن عورت میں یہ برائی ہوتی ہے، کچھ اس کے برخلاف اس صفت کو چھوڑ کے شکر گزار بنتی ہے. ان کے لیے بات نہیں ہے، ان کے لیے وعید نہیں، یہ ان کے لیے جن میں مزاج ہو، ان کے لیے ہے جن میں مزاج ہو. تو اچھی عورت وہ ہے جو مرد کی خوبیوں کو یاد رکھے اور کبھی اس سے کوئی کمی ہو تو سارے احسانات کو بھلا نہ دے. ہمیشہ سے جو کرتا رہا اور ایک بار نہیں کیا، ایسا نہ کرے کہ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو. ایسا بولنے سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ اس کے لیے اس کی چیزوں کا، اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہوں. لیکن اس نے سارا میرا مٹی میں ملا دیا اور کہا کہ کبھی نہیں کرتے آپ ایسا. تو اس کو کیا لگے گا؟ اس کے دل میں ہوگا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرو یہ ایسے ہی بولنے والی ہے، تو کرو ہی مت. ٹھیک ہے، ایسا نہ، آج سے ایسے ہی رہے گا، کیونکہ کر کے بھی فائدہ نہیں ہے. تو ریلیشن شپ کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. اس کے بعد آپ آ رہی سوری غلطی ہو گئی میرے سے، تو فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے بول دیا ایسا جس سے اس کے دل میں، دیکھیے آدمی معاف کر سکتا ہے لیکن بھولنا مشکل ہوتا ہے.
جب بھی وہ آپ کی بات سنے گا، آپ کچھ بھی اس سے مانگو گی یا اس سے کچھ بھی بات ایسی پیش آئے گی، اس کو یاد آئے گا ایسا بولتی، ہو سکتا ہے اس بار بھی ایسے ہی ہو۔ تو ریلیشن شپ خراب نہیں ہونا، اس کے لیے شکر گزاری ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی کوتاہی ہو جائے، جب وہ ہمیشہ کرتا ہے تو ہمیشہ کا احسان اس کو کینسل نہیں کرنا، اس کا انکار نہیں کرنا کسی ایک مرتبہ کی غلطی سے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ نمبر 3، عورت میں شوہر کی فرما برداری اور اس کی خدمت ہونا چاہیے، اس کی بات مانے۔ میں آ رہا ہوں، کھانا تیار رکھو، آفس سے ایک باس کو لے کر آ رہا ہوں، میرے اپنے باس کو لے کے آ رہا ہوں، یہ بناؤ، بریانی بناؤ۔ گھر پہ آیا، چلو ماشاءاللہ آ گئے، ہاں گھر پہ چائے وائے پیے، اس کے بعد میں بیٹھے، کھانے کا وقت ہو گیا، دال آ گئی۔ اب یہ باس سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ اس کو کیا ہوا ہے، اب لا کے وہ ٹینشن میں، اب میرے آنے سے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں، اب اس کو غصہ آ رہا ہے کہ میں نے یہ بولا تھا، اس نے یہ کیوں، اپنی عقل چلائی، کیونکہ باس نے بولا تھا تمہارے گھر میں مجھ کو بریانی کھانا ہے اور پروموشن اس پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اب آیا تو بیوی نے اشتہار کی کہ بہت دن سے گھر میں گوشت کھا رہے ہیں، آج دال بنا دیتے ہیں، اور بنا دی، اس نے پروس دی، اور ساتھ میں بیگن بھی سامنے رکھ دی۔ اب اس کا دماغ خراب، تعلقات کیا ہوں گے؟ بس اب اس کے اور اس کے بیچ میں باس کا جانا ہے، جیسے ہی جائے گا گھر میں کیا آئے گا؟ طوفان۔ اس کی بات نہیں مانی، بعض اوقات بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، شوہر بولتا ہے دیکھو ابھی مت جاؤ میں کہ، کیونکہ یہ چیز ہے ضروری ہے، تمہارا رکنا ضروری ہے گھر پر، مت جاؤ۔ میں کیوں سنوں تمہاری، میں جاؤں گی، مت جاؤ۔ اب یہ گھر پہ آیا تو پتہ چلا کہ محترمہ چلی گئی ہے، اس کا دماغ ہوتا خراب، فون کرتا گئی، ہاں اب آنا مت، ہوتا ہے نا ایسا، کئی رشتے ہوئے ایسے، صرف اس وجہ سے کہ میں نے بولا تھا مت جا، پھر بھی گئی، تو چلائے گی اپنی، ٹھیک ہے میں بھی چلاؤں گا اپنی، مت آنا، وہی رہنا، پھر رونا دھونا، فون باپ کا، ماں کا، بھائی آ رہا، پھر آ رہا، ہاں ٹیکسٹ بھیج رہی، سوری 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 کیپٹل لیٹرز میں، ہاں۔ تو ایک بات بعض اوقات، اور وہ دیکھیے وہ بھول ہے، اس نے نہیں سوچا تھا اتنا سیریس ہوگا، لیکن ایسا ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی بہت سیریس معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں فرما برداری اگر نہ ہو نقصان ہوتا ہے، تو اس کو جب اتھارٹی تسلیم کیا ہے اس کی ماننا، یہ پیسے سنبھال کے رکھو، خرچ مت کرو۔ اب اس نے زیور بنا دیے، یا کسی رشتہ دار کو قرض میں دے دیے، اس نے بولا تھا رکھو، اس نے کہا رکھنے ہی تھے نا اپنے کو، پڑے رہے تھے یہاں پہ، میں نے سوچا فلاں کو دے دو، کہا وہ میرے نہیں تھے، وہ کسی اور کی امانت تھی، تم کو میں نے رکھنے کے لیے دیا تھا، تم نے اپنا دماغ چلا لیا، اور کس کو دیا؟ اپنے بھائی کو، اور اس نے انویسٹ کر دیے ایسی کمپنی میں جس سے واپس آنے والے نہیں ہیں۔ آپ سوچیے گھر میں کیا ہوگا، جھگڑا فساد ہوگا اس میں، لہٰذا اس نے جو حکم دیا ہے اس کو یہ مان کے چلے۔ بعض اوقات حکم موٹا معمولی ہوتا ہے، بعض اوقات بہت سیریس کانسیکوینسز اس کے ہوتے ہیں، تو انسان کو اس بارے میں، عورت کو اس بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے۔ شوہر کی فرما برداری ہو، وہ شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور دوستوں میں فخر کرتا ہے، یاد رکھیے اس کو، اور اس عورت کی عزت بھی بڑھتی ہے، کہ اگر میں رات کو 3 بجے بھی فون کر کے بولوں مہمان آ رہے ہیں گھر پہ، کھانا بنا کے تیار کرو، میری بیوی کرتی ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے سماج کے اندر، اس کی ایک عزت ہوتی ہے۔ اگر میں بول دوں بیوی کو ایسا نہیں کرنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نہیں کرتی وہ، اس کا ایک فخر ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اور صرف اس کی ہوتی ہے، اس کی بیوی کی عزت ہوتی ہے۔ آدمی ہوتا ہے یار ہماری بیوی ایسے نہیں، کیا کروں، میں بولوں گا ایسا کر تو نہیں کرتی، الٹا کرتی ہو، خالی اس کو معلوم ہونا چاہیے مجھ کو کیا تکلیف ہے۔ کسی نے میسج بھیجا تھا ایک مرتبہ،
شوہر کے بدن میں، آدمی کے بدن میں 360 رگیں ہوتی ہیں، صرف بیوی کو معلوم ہوتا ہے کون سی رگ دبانے سے کیا ہوتا ہے۔ بیوی کو برابر معلوم رہتا کہاں دبائے تو کیا ہوتا ہے اس کا۔ تو شوہر کی عزت سے عورت کی بھی عزت بڑھتی ہے، کہ سوچتا ہے آدمی کہ لوگ ایسے عورتوں سے ترس جاتے ہیں کہ اتنا سنتی تمہاری بات تمہاری بیوی، ہماری نہیں سنتی۔ تو اس عورت کی بھی عزت سماج میں ہوتی ہے جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ تو شوہر کی فرما بردار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت۔ جب عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور یانیت سے، زنا سے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، چھوٹا سا اس کے لیے کیا ہے، 4 کام تم کرو: 1 5 وقت کی نماز، 2 رمضان کے روزے، 3 اپنی عزت کی حفاظت، 4 شوہر کی اطاعت۔ زیادہ اس کے لیے کام نہیں، یہ 4 کام کرو۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ اللہ کی طرف سے قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، جنت کے جس دروازے سے تجھ کو جانا ہو تو جا سکتی ہے۔ خالی یہ نہیں جنت میں جا، تیری مرضی، اتنے جنت کے دروازے ہیں، جس سے بھی جانا چاہے کہیں روکا نہیں جائے گا تجھ کو، کہیں سیکیورٹی روکے گی نہیں، بتاؤ نہیں جا سکتے وہاں سے جاؤ، نہیں، جہاں سے چاہے جا، تیرے لیے سارے دروازے کھلے ہیں۔ کہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کا حق ادا کیا، اپنے شوہر کا حق ادا کیا اور اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اگر یہ کام کرے اس کے لیے اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے شوہر کی یعنی طاعت میں اس کی خدمت بھی آتی ہے۔ چائے مانگا، بنا کے پینے نہیں آتا کہ آپ کو، ذرا کھانا گرم کر کے دے دو، فریج میں رکھا ہوا ہے، اوون میں گرم کر کے کھا لو۔ کپڑے مجھ کو باہر جانا ہے، تھوڑا سا پریس کر سکتی ہو، تھوڑا بزی ہوں، جلدی بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ اپنا کام خود نہیں کر سکتے کیا؟ میں کیا غلام ہوں کیا؟ خرید کے لایا مجھ کو، باندھی ہوں میں، یہی کام رہ گیا میرے لیے۔ تو بعض لوگوں نے اس پر سے ایسی سی باتیں بنا لی ہیں کہ شوہر کہے دیکھو بیگم میرے پانی گرم کرو، نہیں تو دیکھو، نہیں تو کیا ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا، ہاں نہیں تو ٹھنڈے پانی سے نہا لوں گا میں۔ یہ حال مرد کا بعض اوقات ہوتا ہے گھروں کے اندر، نہیں سنتی بیوی اس کا حکم نہیں مانتی، اس کی فرما برداری نہیں کرتی، اس کی خدمت کرنا۔ جو بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر آ کے ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے، آفس میں کچھ ہو گیا ہے، بیوی آ گئی، اس کو ہاں خدمت کری، پاؤں دبا دوں، آپ کے موزے نکال لیے اس کے، وہ اسی بیٹھا ہوا ہے پلنگ کے اوپر، موزے بھی نہیں اتارا، یاد بھی نہیں آ رہا اس کو موزے بھی اتارنے باقی ہے، خود سے چپ چاپ آ کے اس کے موزے اتار لیے۔ تھوڑا لیٹ جائیے، کچھ لا کے دوں آپ کو، کیا ہوا سر دکھ رہا ہے؟ ہاں بہت سر دکھ رہا ہے، دبا دوں آپ کو، دبا دیا سر۔ اس شوہر کے دل میں کتنی عزت ہوگی اس بیوی کی، اگر وہ اس کو اپنے لیے غلامی اور ماتحتی سمجھے، بے وقوف ہو۔ یہ اپرچونٹی تھی اس کے لیے، اس کے دل میں جگہ بنانے کی، کہ زندگی بھر اس کو یاد رہے گا کہ میں اتنا ٹینشن میں تھا، اللہ نے چلو کچھ نہیں دیا، بیوی دیا مجھ کو، بہت اچھی بیوی میری، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے خزانوں کو، نہیں ملا دنیا چلے گا، بیوی مل گئی، کتنی اچھی بیوی مل گئی، ایسا آدمی کتنا خوش ہوگا۔ اور جب اس کو تکلیف ہوگی تو اس کے سرانے بیٹھے گا، اس کو یاد رہے گا میری بیوی نے میرے وقت میں میرے ایسی خدمت کی تھی، تو وہ بھی بیوی کو سنبھال کے لے گا جب وہ بیمار ہوگی، وہ بھی اس کے لیے الٹا پلٹا کیسا تو آملیٹ بنا کے لائے گا جب وہ بیمار ہوگی، کھاؤ میں بنا کے لاؤں تمہارے لیے، تم میرے لیے کرتی ہوں میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا کیا؟ تو ریلیشن شپ دیکھیے، حقوق کے ڈیمانڈ سے ریلیشن نہیں بنتے ہیں، ایک دوسرے کا سوچنے سے اور ایڈجسٹ کرنے سے ریلیشن بنتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، صرف بیوی شوہر کا نہیں۔
لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، پہلے بتاؤ ہمارے رائٹس کیا ہے، تاکہ رائٹ کی وجہ سے، رائٹ کے بیس پہ ہم فائٹ کر سکیں، تو فائٹ ہی ہوگی اس کے بعد۔ اور کورٹوں میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا، یہ فون پہ بات کرتی تھی دوسرے لڑکے سے، نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے اس کے اوپر تہمت لگائی، اس نے بھی اس پہ تہمت لگائی، اور اس طرح سے لمبا چلا۔ اس نے بھی میری پٹائی کی، اس کی اماں نے بھی کی، اس کی بہن نے بھی کی، میری پٹائی کر دی بیوی، جھوٹا کیس، کیونکہ وکیل بولتا ہاں اتنے سے نہیں ہوتا، تھوڑا اس کو گرمانا پڑتا، آپ میرے پاس آئے ہیں تو اب آپ کی سٹوری میں بناؤں گا۔ تو وکیل کیا کرتا اس کو، بولا اتنے سے میں جج تھوڑا سا غصے میں نہیں آئے گا، اس کو غصے میں لانے کے لیے ایسا بنانا پڑے گا اس کو، آپ کی اصلی سٹوری تھوڑی پیکی ہے، اس میں تھوڑا مرچ مسالہ مجھ کو لگانا پڑے گا، تب تو جا کے آپ کا کیس سٹینڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اب کیس آپ کے ہاتھ میں، اب وہ پورا ایسی سٹوری بناتا، سنتا، میں کب مارا اس کو، میں کبھی مارا نہیں اس کو، میں تو آواز بھی اونچی نہیں کرتا تھا اس کے سامنے۔ اچھا، تو وہ بھی وکیل ڈھونڈتا، اچھا اس کی ٹکر کا دوسرا وکیل، تو دو وکیلوں کی جنگوں میں ان کا تماشا ہو جاتا کورٹ کے اندر، یہ اس کی عزت اچھالتا، وکیل بولتا دیکھو تم کو اس کے کیریکٹر پہ تھوڑا کیچڑ اچھالنا پڑے گا، پھر بھی بولتا ہے، کھڑکی میں کھڑی رہتی تھی ہمیشہ، باہر لڑکوں کو دیکھتی رہتی تھی، کبھی کھڑی نہیں وہ اللہ کی بندی، لیکن اب کیا کہ اس کو بھی، جب تو جھوٹ بول سکتی تو میں کیوں نہیں۔ ریلیشن ایسے نہیں بنتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، اور فرماتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی، اور آپ کے سر میں میں کنگھی کرتی تھی۔ اپنے ہاتھ سے آدمی سر نہیں دھو سکتا، خود سے کنگھی نہیں کر سکتا، لیکن محبت کی وجہ سے ایسا رشتہ تھا کہ میں کرتی ہوں آپ کے کنگھی، تو آپ کا سر دھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تھے، اعتکاف میں ہوتے تھے، اور اپنا سر گھر میں کر دیتے تھے، کیونکہ اتنا جڑا ہوا گھر تھا، آپ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور حضرت عائشہ اپنے گھر میں ہوتی تھی، اپنے حجرے میں ہوتی تھی، اور آپ اپنا سر ان کے سامنے رکھتے اور وہ آپ کا سر دھوتی اور کنگھی آپ کے سر میں کرتی۔ خدمت دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے، تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو عورت کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، شوہر کی جنسی خواہشات کی تسکین، شوہر کی جنسی خواہشات کی تسکین، اور یہ بہت اہم چیز ہے اس میڈیا کے اور آزادی کے، بے حیائی کے دور میں۔ اول تو یہ کہ بیوی ٹھیک ٹھاک رہے، کنگھی چوٹی کر کے صاف ستھری رہے، پوری گھر کی دھول جھاڑ رہی، پورا صفائی کر رہی، اتنی محنت کرتی میں، شوہر آیا تو اس کو بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے بال آئنسٹائن کی طرح ہو گئے ہیں، بدبو آ رہی ہے اس میں، اور چہرہ بھی ایک دم ایسا ہو گیا پسینے سے کہ اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں کر رہا ہے۔ شوہر کے آنے سے پہلے اتنا بھی نہیں کہ وہ گھبرا جائے، کیا ہے نکاح ہے کہ کیا کسی کا آج کہیں جانا ہے، نہیں، لیکن ٹھیک ٹھاک رہے، کیونکہ راستے پر بے حیائی اتنی زیادہ ہے، میڈیا میں اتنی بے حیائی زیادہ ہے کہ اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے، آفس میں اتنی پریاں ہیں، وہ بچا کے آیا ہے اللہ کا بندہ تقوی والا، بہت مشکل سے آتا ہے، وہ نگاہیں جھکا کے آنا، اپنے دل کو بچا کے آنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ گھر میں بیٹھی ہو، آپ کو کیا معلوم کیا چل رہا دنیا میں، وہ ساری دنیا میں گھوم پھر کے آ رہا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر وہ آپ سے متنفر ہو جائے تو اس کو یہاں وہاں جانے مت دو، اس کو پکڑ کے رکھو، اس کو باندھ کے رکھو کھوٹے سے، جانے مت دو اس کو، سلیقے سے رہے عورت ایسے انداز میں کہ شوہر اس سے بے رغبت نہ ہو، اس سے بے رغبت نہ ہو، تو یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشها فتأبى علیہ، جو بھی شخص اپنی بیوی کو
بچھونے کی طرف دعوت دیں، الا کان الذی فی اور وہ انکار کرے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا، تو جو آسمان پر ہے ہمارا رب وہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ خود شوہر اس عورت سے راضی ہو جائے۔ اگر شوہر کی خواہش ہے اور بیوی بلا وجہ انکار کرے، صرف اس کو مزہ چکھانے کے لیے، اپنا پاور بتانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اگر وہ ایسا کرتی ہے کہ اس کو اس کی قربت اختیار نہیں کرتی ہے، اس کو موقع نہیں دیتی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ مرد کو بھی عورت کی ذہنی جسمانی حالت کا لحاظ کرنا چاہیے، بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کا مرد کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن عورت کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ عام طور سے قدم پھسلنے کے امکانات مردوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ باہر ماحول بہت گندا ہے اور گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں اگر وہ چاہتی ہے کہ شوہر کا دل، اس کی نگاہ خراب نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کی توجہ اپنی طرف رکھنے کے لیے اپنے کو سلیقے سے رکھے، وہ زیادہ بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ کرنے کے چکر میں نہ جائے، اتنا کہ ایک دم اپنی شخصیت کو کھو دے اور فلم سٹار کی طرح بن جائے اور اپنی پرسنالٹی کھو دے، نہیں، لیکن کنگھی چوٹی کر کے صاف ستھری رہے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور شوہر کے ساتھ اخلاق سے بھی پیش آئے، اس کو قریب کرے اپنے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ یہاں بھی رہے گا وہاں بھی رہے گا اور فیس بک پہ معلوم پڑے گا وہ کہاں کہاں ہے۔ ہاں، ایسے کئی معاملات پیش آئیں کہ بیوی کی شوہر سے ناراضگی، دور رہنا اور اس کو قریب نہیں آنے دینا، اس طرح کے معاملات ہوئے، سوچا 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 سوچا، اس کا دماغ ہوا خراب، بولا ٹھیک ہے کہ میں باہر جو کرنا کروں گا، اور پھر بعد میں یہ رو رہی ہے، تو مجھے نہیں معلوم تھا بات اتنی دور تک جائے گی، تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، خواتین کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اس کمزوری کا لحاظ، کمزور ہے وہ خلق الانسان ضعیف، انسان کمزور پیدا کیا گیا، پاؤں پھسل سکتا ہے اس کا، نہیں میرا شوہر ایسا نہیں ہے، مردوں کو معلوم ہے مرد کیا ہوتے ہیں، پاؤں پھسل سکتا ہے اس کا، بہت مشکل ہے تقویٰ کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے رکھنا، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ بچائے رکھنا، اس دور میں بہت مشکل ہے، خاص کر کے جو آئی ٹی، کارپوریٹ اور کال سینٹرز یہاں وہاں جاب کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، بہت برا ماحول ہے وہاں پر۔ تو خواتین اپنے شوہر کو سنبھال کے رکھیں، بچا کے رکھیں، اپنے سے باندھ کے رکھیں، نہیں تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا۔ تو یہ چوتھی چیز عورت کو یاد رکھنا چاہیے۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم عورت کے لیے، شوہر کے لیے اور دونوں کے لیے کیا ہیں، مغرب کی نماز کے بعد دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔